بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی میزبان کرن حیدر مدرسہ تعلیم القرآن کی طرف سے آج ہم جس اہم ترین ٹاپک پہ گفتگو کریں گے وہ نماز میں رکن اور غیر رکن کا کمیات زیادہ ہونا ہے۔ اس ٹاپک کو بیان کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے مدرسہ تعلیم القرآن کی طلبہ سیدہ نور زارا نقوی جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرا آپ سے اس ٹاپک کے متعلق سوال یہ ہے کہ آپ بتائیے گا کہ اگر نماز میں کوئی کمی پیشی ہو جاتی ہے، یعنی اگر نماز میں رکن یا غیر رکن کم یا زیادہ ہو جاتا ہے تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ نے ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ سوال کیا ہے، اور ہم سب مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر نماز میں رکن میں یا غیر رکن میں کوئی کمی پیشی ہو جاتی ہے ہمارے سے کوئی رکن یا غیر رکن کم یا زیادہ ہو جاتا ہے تو ایسے موقع پر ہماری نماز کا کیا حکم ہے؟ مومنین اکرام، یہاں پر میں بتاتی چلوں کہ سب سے پہلے اگر کسی سے رکن میں کوئی کمی پیشی ہو جاتی ہے، یعنی کسی سے کوئی رکن زیادہ ہو جاتا ہے یا کوئی رکن چھوٹ جاتا ہے تو ایسے موقع پر نماز باطل ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی نماز میں ایک رکوع چھوڑ دے، ایک رکعت میں رکوع چھوڑ دے، یا وہ ایک رکعت میں 2 رکوع بجا لائے، کیونکہ رکوع ایک رکن ہے اس لیے اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اب چاہے اس نے یہ کمی پیشی جان بوجھ کر کی ہو یا چاہے اس نے کمی پیشی غلطی سے کی ہو۔ اور اب میں بتاتی چلوں کہ اگر غیر رکن میں ہماری کوئی کمی پیشی ہو جاتی ہے، اب اگر تو کوئی غلطی سے ایسا کرتا ہے، یعنی غلطی سے کوئی غیر رکن کو کم یا زیادہ کر دیتا ہے تو پھر ہماری نماز ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر کرتا ہے تو پھر نماز باطل ہے۔ اور اگر کوئی غلطی سے کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سجدہ سہو بجا لائے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی 2 تشہد پڑھ لے تو وہ تشہد ہی بھول جائے تو کیونکہ اس نے غلطی سے ایسا کیا ہے اس لیے اس کی نماز تو ٹھیک ہے لیکن وہ سجدہ سہو بجا لائے۔ جی مومنین اکرام، خواہاں نے ہمیں بتایا کہ اگر نماز میں کوئی کمی پیشی ہو جاتی ہے، یعنی اگر نماز میں رکن یا غیر رکن کو کم یا زیادہ کر دیتے ہیں تو اس صورت میں ہماری نماز کا کیا حکم ہے؟ اس کی 2 صورتیں ہیں۔ سب سے پہلے اگر نماز میں ہم سے رکن میں کوئی کمی پیشی ہو جاتی ہے، مثلا ہم رکن کو کم یا زیادہ کر دیتے ہیں، یعنی رکوع کو 2 دفعہ بجا لاتے ہیں یا رکوع کو کرنا ہی بھول جاتے ہیں، اب کیونکہ رکوع ایک رکن ہے تو اس صورت میں ہماری نماز باطل ہے۔ دوسری صورت کہ اگر کوئی غیر رکن میں کمی پیشی کرتا ہے، یعنی غیر رکن کو کم یا زیادہ کر دیتا ہے، اب کیونکہ اس نے بھولے سے ایسا کیا ہے تو اس کی نماز تو صحیح ہے لیکن وہ سجدہ سہو بجا لائے گا۔ مثلا اگر کوئی تشہد کو 2 دفعہ پڑھ لے یا تشہد ہی پڑھنا بھول جائے تو اب اس کی صورت میں اس کی نماز تو صحیح ہے لیکن وہ سجدہ سہو بجا لائے۔ باہر ہم آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں، آپ نے احسن طریقے سے ہمارے سامنے ان مسائل کو ہمارے سامنے واضح کیا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جی مومنین اکرام، امید کرتے ہیں کہ آپ نے بھی ہمارے اس پروگرام سے استفادہ حاصل کیا ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم اگلے پروگرام میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔